علیکم، میں امداد سن رہا ہوں. آج بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک بہت بڑی لڑائی، بہت بڑی جنگ، تنازع چھڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. عمران خان صاحب کو 1 سال اڈیالہ جیل میں مکمل ہو گیا. 1 سال میں عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ میں کیا کیا ہوتا رہا، اور آج جو تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا گیا تھا وہ تحریک چلتے ہی ناکام کیوں ہو گئی، یعنی آغاز پر ہی کیوں ناکام ہو گئی، بلکہ اگر یوں کہیں کہ اس کا آغاز ہی کیوں نہیں ہو سکا. ایک اس پر بات ہوگی کون سی تحریک ہے، اور پھر معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نازیبا الفاظ ان کے منہ پر استعمال کرنے والے بیکری کے وہ جو ملازم، اور اس بیکری کا اب وہ بیکری ایک طرح سے جو عمران خان صاحب کے وہ جو کلٹ ہے نا، اس کے لیے ایک مقدس مقام بن گئی ہے کہ یہاں گالی دی گئی تھی چیف جسٹس کو، یہاں چیف جسٹس کو یہ کہا گیا تھا. میں نے کل بھی کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس ایسا چیف جسٹس ہے پاکستان کی ہسٹری میں، چند ہوں گے، کوئی ایک آدھ ہوں گے. ریسنٹ پاسٹ میں افتخار چودھری سے لے کے یا ارشاد حسن خان سے لے کے آپ آتے جائیں، اور کوئی ایسا چیف جسٹس آپ کو ملے جو اس طرح بغیر پروٹوکول اور بغیر سیکیورٹی کے، اور اپنے گھر کی گروسری بھی خود کرنے جائے، بیکری سے اپنے گھر کے لیے سامان بھی خود لینے جائے، اور بغیر پروٹوکول اور سیکیورٹی کے، اپنے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اور اس کو تھریٹس ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، شدید ترین تھریٹ ہیں چیف جسٹس کو. عمران خان صاحب ہر گفتگو میں جو ان کی ہوتی ہے صحافیوں کے ساتھ، اس میں ہر گفتگو میں کہتے ہیں کہ لندن پلان کا حصہ ہیں چیف جسٹس بھی. تو یہ شدید خطرات کے باوجود وہ درویش انسان خود پیدل چل رہا ہوتا ہے، اپنے گھر کا سامان سودا سلف خود لینے جاتا ہے. تو اس کو اگر کسی ایک ناانجار نے کچھ کہہ دیا، نازیبا الفاظ اس کے منہ پہ بول دیے، تو پی ٹی آئی والوں نے لائنیں لگا دی اس بیکری پر. پہلے تو خبریں چلی نا کہ جی وہ بیکری جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے، پھر پہلے دعویٰ کیا، اور پھر اسی کے باہر جا کر ویلاگ کرتے رہے. آج کچھ ویژولز عمران ریاض خان صاحب نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے کہ اس بیکری کے باہر وہ جو روڈ ہے وہ بند کر دی گئی ہے. لوگ آ کر گاڑیاں لگا کر کھڑے ہو گئے، اور قطار بنا کر ڈرامے بازی ہو رہی ہے کہ جی ہم یہاں سے، کیونکہ یہ ہمارے لیے مقدس جگہ ہے تو ہم اس کے یہاں سے چیزیں خریدنا چاہتے ہیں. اس پر پولیس والے آئے، انہوں نے کہا کہ یار یہ بیکری والوں کو یا تو مینیج کرو پارکنگ، یا بیکری بند کرو. اس پر شور مچ رہا ہے کہ جی بیکری بند کروانے آ گئے، بیکری بند کروانے. بھائی وہ مین روڈ اگر بند کرے کوئی، تو ظاہر اس کو مینیج تو کرنا پولیس کا کام ہے نا. آپ لوگوں نے تو تہذیب سیکھی نہیں ہوئی، جہاں مرضی آتا ہے گاڑی لگا دے. آپ کا وزیر اعلیٰ آ کر لاہور میں گاڑیاں توڑنے شروع کر دیتا ہے. تو یہ ڈرامہ جو ہے یہ ظاہر زیادہ دیر نہیں چلے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو چیف جسٹس کو نازیبا الفاظ کہنے والا بندہ، اس کا پی ٹی آئی سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو ٹی ایل پی سے متاثر شخص تھا، تو وہ اور نوجوان تھا، اور وہ ابھی تک گرفتاری کے کوئی کہا جی گھر والوں کو اٹھا لیا، یہ کیا وہ کیا، ابھی تک کوئی ایسی چیز تو سامنے آئی نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہوا ہے کہ بعد میں پولیس اس کے گھر گئی تھی، لیکن وہ پھر خود ہی ادھر ادھر ہو گیا. میں بی بی سی پہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا ہمیں نہ کسی نے پریشر ڈالا کہ اس کو نکالو، نہ ہم نے کچھ کیا، وہ خود ہی کام پہ نہیں آ رہا. اس کے بعد خود کام پہ نہیں آ رہا تو وہ نہ آئے. لیکن بہرحال اب اصل چیز جو ہے، جو پازیٹیو چیز، سائیکل کی مثالیں. جی ہالینڈ کے وزیر اعظم سائیکل پر جاتے تھے، تو ہمارے جو چیف جسٹس ہیں اگر سادگی اختیار کر رہے ہیں، اس سادگی کے نتیجے میں اگر کسی لونڈے لپاڑے نے ان کو کچھ کہہ دیا تو وہ جگہ مقدس بنا دی گئی، یعنی گالم گلوچ جہاں ہوگی. بہرحال ایک تو یہ معاملہ میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس کو پی ٹی آئی والے کس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ سیلیبریشن کا وقت نہیں ہے، ابھی اکتوبر میں پتہ چل جائے گا کتنی سیلیبریشنز ان کی ہونی ہے. اچھا جی، وہ جو لڑائی ہے میں اس پر بعد میں آتا ہوں، لیکن جو عدلیہ کے اندر لڑائی ہے اس پر میں اگلے ویلاگ میں بات کروں کہ اس میں بھی کافی ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. لیکن جو عمران خان صاحب ہیں ان کے متعلق 1 سال انہوں نے کل کہا تھا کہ جی مجھے اڈیالہ میں ہو گیا ہے، اور یہ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں. اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستان کا اور سیاسی رہنما اس طرح عیاشی کے ساتھ جیل میں رہا ہو، اس طرح کی عیاشی کے ساتھ. 1 سال اڈیالہ جیل میں. ایکسپریس کی یہ ڈیٹیل ہے، ایکسپریس اخبار نے رپورٹ کی ہے جیل حکام سے جو ذرائع سے. 365 دنوں میں 180 سے زائد دن
جیل کے اندر جو ٹرائل ہوتی ہے اس میں سماعت پر وہ آتے تھے، وکلا سے ملیں، خاندان سے ملیں، صحافیوں کے ساتھ گفتگو کریں، یعنی 180 دن وہ وہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور دوسرے 100 دن عمران خان صاحب نے اپنے پارٹی رہنماؤں اور وکلا سے علیحدہ ملاقاتیں کی ہیں۔ وہ جو ہفتے میں ایک دن وکلا ایک دن پارٹی رہنما ملاقاتیں کرتے ہیں، خاندان کی ملاقاتیں اس کے علاوہ ہیں، اور 180 مرتبہ یعنی جب وہ آئے ہیں اپنا عدالت میں، وہاں پر صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور 90 دن ان 365 دنوں میں ایسے ہیں جس میں عمران خان صاحب سے نہ ان کی سماعت تھی، نہ ملاقات ہوئی، اور وہ ظاہر ہے وہ پھر چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، ہفتہ اتوار بھی ہوتا ہے، پھر ظاہر عدالت ایک آدھ دن کے لیے ملتوی بھی ہو جاتی ہے، لیکن کوئی ایک ایسا ہفتہ نہیں ہے ایک سال میں کہ جب عمران خان کی 2 3 بار پیشیاں نہ ہوئی ہوں اور ملاقاتیں نہ ہوئی ہوں۔ 180 دن تو ہو گیا نا، آدھا سال تو پورا ہو گیا نا، آدھا سال ہو گیا، تو باقی یعنی ہفتے میں 3 4 دن عمران خان جو ہیں وہ جیل سے ایک طرح سے باہر ہی رہے ہیں، آدھا دن یا پورا دن۔ عدالت جیل سے باہر، مطلب بے شک جیل کے اندر ہے، لیکن وہاں کے لوگوں میں بیٹھنا کرنا ایسا بندوبست کسی اور کے لیے نہیں ہوتا، عمران خان صاحب کے لیے تھا۔ اور پھر وہ 1 سال کے دوران 3 مرتبہ ان کو ای کورٹس، وہ جو نیب ترامیم کیس تھا وہاں ان میں ان کو پیش کیا گیا تھا۔ تو یہ 1 سال، اچھا 1 سال کے دوران وہ بیمار نہیں ہوئے، دانت میں ان کو ضرور تکلیف ہوئی تھی، یہ ظاہر ہے وہ اسپورٹس مین ہیں بھائی، وہ بیمار نہیں ہوئے، لیکن بہرحال دانت میں تکلیف اور پھر ان کو شاید کانوں میں بھی تکلیف ہوئی تھی، لیکن اس کے لیے ایک ان کے پاس ہر ٹائم ڈاکٹر موجود رہتا ہے، ہر وقت اڈیالہ میں ہر وقت ان کا پراپر چیک اپ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو عیاشی میں گزار رہے، تو ان کے ساتھ کوئی برا کوئی سلوک نہیں ہوا، سوائے کوئی ایک آدھ بار کہ وہ جب بشرا کو گرفتار کرنے پولیس نے جب وہ بری ہو گئی تھی، اس سے کون سا تھا وہ عدت میں نکاح والے کیس سے بری کر دی گئی تھی، تو اس کے بعد جب وہ ان کو نیب نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی تو اس وقت کمرہ عدالت میں کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی اور نیب حکام کی ذرا تو میں ہو گئی تھی۔ باقی عمران خان صاحب کو فون پر بات کرنے کا ریکارڈ پر نہیں ہے، لیکن وہ ایک الگ داستان ہے کہ کس طرح خان صاحب کو فون پر گفتگو کروائی جاتی تھی، اور کس طرح وہ اپنی جو ہے وہ نیٹ ورک سے، جو فیض حمید کا نیٹ ورک تھا، جب تک فیض حمید باہر تھے یا جب تک محمد اکرم جیل ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے، یا عمران خان کا اور فیض حمید کا نیٹ ورک وہاں پہ لگا ہوا تھا، تو وہ کس طرح ان کو فون پر باتیں کروائی جاتی تھی، ملک کے اندر ملک سے باہر، وہ ایک الگ کہانی۔ آرٹیکلس لکھتے تھے، انٹرویوز دیتے رہے ہیں، وہ ایک الگ ہے، وہ سارا اس رپورٹ سے الگ ہٹ کے ہے۔ لیکن پھر بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں قید تنہائی میں ہوں، پھر بھی کہتے ہیں کہ میں جی موت کی چکی میں ہوں۔ آپ دیکھ لیں 365 دن میں سے 180 دن تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہے ہیں عدالت میں، 180 دن، آدھا سال عدالت میں رہے۔ اچھا جی، اب آج عمران خان صاحب نے اور انہوں نے جج منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بناؤ اور گو قاضی گو تحریک ایک انہوں نے شروع کی تھی۔ آج پہلا احتجاجی مظاہرہ تھا اسلام آباد میں، سپریم کورٹ کے باہر کوئی 7 8 وکیل کھڑے ہوئے تھے، اور جب وہ راجہ بشارت سے کسی صحافی نے پوچھا کہ جی راجہ صاحب وکلا کیوں نہیں آئے، تو وہ کہتے ہیں وکلا سے پوچھیں، تو انہوں نے کہا نہیں آپ بھی تو وکیل ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں تو وکلا کی عادت سے کہہ رہا ہوں کہ وکلا کی عادت سے پوچھیں۔ پی ٹی آئی نے ابھی تک 2022 10 اپریل سے پہلے، بلکہ تحریک عدم اعتماد جب پیش ہوئی ہے، عمران خان جب باہر بھی تھے جیل میں، جب وزیر اعظم تھے تب بھی، ابھی تک تحریک میں ہے پی ٹی آئی، ابھی تک، یعنی کوئی ایک ایسا دن نہیں گزرا کہ وہ عمران خان کا ڈسکنیکشن ہو لوگوں کے ساتھ، رابطہ نہ ہو کسی نہ کسی شکل میں، کبھی وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میسیجز کے ذریعے ویڈیو پیغامات بنتے ہیں، کبھی کسی وکیل کے ذریعے بیان آ جاتا ہے، کبھی صحافیوں کے ذریعے گفتگو ہو جاتی ہے، کبھی عمران خان صاحب کے محبت کرنے والے ججز ان کو سامنے لا کر پیش کر دیتے ہیں، تو وہ عمران خان صاحب کا رابطہ منقطع نہیں ہوا اس پورے عرصے کے دوران۔ اس کے باوجود تحریک نہیں اٹھ پا رہی، ہر ہفتے کال دیتے ہیں کہ جی تحریک چلاؤ، نہیں اٹھی تحریک۔ جب پنجاب اسمبلی توڑی تھی، عمران خان نے کہا تھا کہ جی ججز اور عدلیہ بچاؤ تحریک ہے، ان کا خیال تھا کہ وکیل نکلیں گے تو وکیلوں کو تو پولیس گرفتار نہیں کرے گی، تو وکیل نکلیں گے، اور پارٹی بھی وکیلوں کے حوالے کر دی۔ اس وقت پی ٹی آئی کو وکیل چلا رہے ہیں، چیئرمین وکیل ہے پی ٹی آئی کا، لطیف کھو صاحب کو اسی چکر میں لیا تھا، اور سلمان اکرم راجہ جنرل سیکرٹری بن گئے، سارے پورے کے پورے وکیل پوری تحریک پارٹی کو
کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اور اس خیال سے کہ یہ وکلا تحریک ہوگی جس طرح افتخار چودھری کے لیے ہوئی تھی تو میری بچت ہو جائے گی۔ بھئی افتخار چودھری کی وکلا تحریک جو تھی وہ بحالی کی، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں پہلے فیول کیا تھا پیپلز پارٹی نے، پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی، پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی تو نواز شریف آ گیا تھا فرنٹ پہ، پولیٹیکل ورکرز اور وکلا مل کر وہ تحریک چلا پا رہے تھے، یہاں پولیٹیکل ورکر نکل نہیں رہے، وکیل کیوں نکلیں گے؟ تو آج آغاز ہونا تھا بڑی تحریک کا، ٹھس ہو گئی، یعنی وہ پٹاخہ ہوتا ہے نا، وہ شرلی یا پٹاخہ، اس کو تیلی لگاؤ تو وہ ادھر ہی زمین پر ہی ٹھس کر جاتا ہے، تو ٹھس ہو گئی تحریک۔ اچھا جی، ایک اور معاملہ جو میں نے لڑائی کی بات آغاز میں بتائی، ہوا یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں 7 ارب ڈالر کے پیکج دینے کا تو وعدہ کر لیا، منظوری ہو گئی، لیکن شرائط کڑی ہے، اس میں بجلی کے معاملے میں آئی ایم ایف رعایت دینے کو تیار نہیں ہے، اور بجلی کی جو سبسڈی تھی جو پنجاب میں دی گئی تھی 14 روپے فی یونٹ 2 مہینوں کے لیے 500 یونٹ تک والے سنگل فیز میٹرز کو، تو اس پر بھی آئی ایم ایف کے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ غلط فیصلہ تھا، اس وجہ سے غلط تھا کہ بھائی وہ این ایف سی سے جو صوبوں کو حصہ آتا ہے اس سے صوبے کسی بھی ایسے مد میں جو وفاقی مسئلہ ہو، وفاقی سبجیکٹ ہو، اس میں سبسڈی نہیں دے سکتے، وہ اپنے عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ آئی ایم ایف نے دیکھ لیا کہ بھائی یہ تو وایا بھٹنڈا آ رہے ہیں، اگر ہم نے کہا کہ وفاقی حکومت جو ہے سبسڈی نہ دے تو یہ سبسڈی صوبوں کے ذریعے دلوا رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے سبسڈی کا اعلان کیا، نواز شریف صاحب نے اعلان کیا، اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی باقی صوبے بھی این ایف سی سے اپنے حصے سے دیں۔ آئی ایم ایف والے ظاہر پاگل تو نہیں بیٹھے ہوئے، اب انہوں نے کہا کہ بھائی صوبوں کا جو ہے نا وہ این ایف سی، اس پر بھی ذرا آپ نظر ثانی کریں کہ صوبوں کو کتنا پیسہ جاتا ہے، کیوں جاتا ہے اور کہاں خرچ ہوتا ہے، ہم اس کی بھی نگرانی کریں گے۔ تو اب اس میں ظاہر ہے، اور کے پی کے نے تو اعتراض کر لیا ہے، اور سندھ، جہاں تک میری معلومات اور میری انڈرسٹینڈنگ ہے، سندھ بھی اس فیصلے کو قبول نہیں کرے گا، بلوچستان بھی نہیں کرے گا۔ پنجاب ظاہر ہے این ایف سی سے بڑا حصہ پنجاب کو آتا ہے، آبادی سب سے بڑا کرائٹیریا ہے نا، تو پنجاب کو بڑا حصہ آتا ہے۔ آبادی کے بعد دوسرا کرائٹیریا ہے اپنا آمدن، تو دوسرے نمبر پر زیادہ پیسہ سندھ کو جاتا ہے۔ پھر تیسرا کرائٹیریا جو ہے رکھا گیا وہ پسماندگی ہے، تو بلوچستان کو بھی اچھا خاصا حصہ جاتا ہے۔ لیکن کوئی بھی صوبہ جو 2010 میں این ایف سی ہوا ہے، میرا خیال ہے 2010 میں ہوا ہے، تو کوئی بھی صوبہ جو اتنی لڑائی لڑنے کے بعد جو اپنا شیئر لیا تھا جنہوں نے، اور تمام یہ چیزیں کرائٹیریا میں شامل کروائی تھی، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فاٹا کو مرج کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ سارے صوبے اتنا پرسنٹ اپنا جو ہے وہ دیں گے فاٹا کو، صوبوں نے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا جی ہم نہیں دیں گے۔ عمران خان چیختے رہے، راحیل شریف صاحب نے بڑی کوشش کی کہ این ایف سی کی شکل بدلی جائے، صوبے نہیں مانے۔ عمران خان کو اقتدار میں لانے کی وجہ یہ تھی کہ این ایف سی کی شکل بدلی جائے، 18ویں ترمیم کو ختم کیا جائے۔ باجوہ اور راحیل شریف تو کہتے تھے میٹنگوں میں کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے یہ تو مجیب الرحمان کے 6 نکات سے زیادہ خطرناک ہے پاکستان کے لیے، یہ سارا پیسہ تو صوبے لے جاتے ہیں۔ عمران خان تقریریں کرتے تھے کہ سارا پیسہ صوبوں کے پاس جا رہا ہے، میں تو اپنا ڈیفنس تک کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہا وفاق۔ تو نظر تو پہلے تھی اور اس پہ صوبے نہیں مانے تھے۔ اب دوبارہ یہ ایک ایسا آئی ایم ایف نے شرط عائد کر لی ہے جس سے لڑائی چھڑے گی۔ ظاہر وفاق تو کوشش کرے گا کہ آئی ایم ایف کو کسی طرح منائے، ہو سکتا ہے آئی ایم ایف اپنی شرط سے پیچھے ہٹ جائے۔ اگر آئی ایم ایف اس شرط سے پیچھے نہیں ہٹتا اور آئی ایم ایف کو نہیں منایا جاتا اور صوبوں کو منانے کی کوشش کی جائے گی تو اچھا خاصا ادھم مچے گا پاکستان کے وفاق اور صوبوں کے درمیان۔ اور ظاہر ہے اس کی وجہ جو ہے وہ سادہ سی ہے، ایک وجہ کہ ایک ایسا فیصلہ جو جس سے واہ واہ تو ہو گئی لیکن اس کے بعد دور رس نہیں تھا، وہ بعد کے نتائج کو نہیں دیکھا گیا تھا، جس کا اعلان میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا۔ اب آئی ایم ایف ادھر بھی آ کر بیٹھ گیا کہ نہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ بجلی پر کوئی سبسڈی نہیں ہوگی تو سبسڈی نہیں دے سکتے آپ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے معاہدے جو ہیں وہ آئی پی پیز کے ساتھ وہ کریں، ان کا ریویو کریں، ان کو دوبارہ کریں، اور اس پر حکومت لگی ہوئی ہے۔ اگر اس طرف سے حکومت کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر شاید ادھر بچت ہو جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ